رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ رکوع نمبر 1 میں قبلہ بدلا، لیڈر بدلے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بات فرمائی ہے، جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی بات کی ہے کہ جو قبلے کی تبدیلی کی بات ہے، اور دوسری بات امت مسلمہ کی، امت وسط کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا اور حق کی گواہی کی بات ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا اعتراض ہے کہ اس آیت میں کہ جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم الہی آ گیا تو یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں سب نے اعتراض کیا کہ کس چیز نے انہیں قبلے سے پھیر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ آپ نے اس وجہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی کہ بیت المقدس پہلے انبیاء کا قبلہ رہا۔ اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے تو وہ اختیار رکھتا ہے، کیونکہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض تو صرف وہی شخص کرتا ہے جو احمق اور نادان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں جو بات فرمائی ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی الہادی ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم دعا مانگیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں واضح فرما دیا کہ وہی اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم اسی سے ہی مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت بنایا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. امت وسط امت مسلمہ ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں پوری طرح ہر گھر تک دنیا بھر پہنچانے کے لیے ذمہ دار ٹھہرے اور درمیانی وسیلہ بنے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بحیثیت امت مسلمہ کے یہ ذمہ داری سونپی. اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے امت مسلمہ سارے انسانوں سے اور تمام انسان اس امت سے رابطہ کریں گے، یعنی گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. اصل بات حق کی گواہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں گواہی لی جائے گی کہ کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا، اور آخرت میں ہم سب سے گواہی لی جائے گی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا اس کو پہنچانے میں کہیں کوئی کمی تو نہیں کی. تو کہ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بات فرمائی تھی، بلغوا انی ولو آیا. کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو سیکھتے ہیں آگے بتاتے ہیں؟ دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے چھوٹے چھوٹے احمقانہ قسم کے میسیجز آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور کہاں کہاں تک کون کون سے ذرائع ہیں، ٹک ٹاک ہے، سنیپ چیٹ ہے، اور کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو ہے وہ اس طرح سے پروموٹ کی جاتی ہیں. آج ہم کیا قرآن کا کام نہیں کر سکتے؟ کیا جس طرح سے اس میسج کو جو کہ انتہائی احمقانہ ہوتا ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے، کوئی مشکل ہے پیغام پہنچانا؟ اس کا مطلب کسی بھی قسم کا پیغام پہنچانا آج کوئی مشکل بات نہیں رہی. تو آج کام کیا ہے؟ کام یہی حق کی گواہی ہے کہ ہم کتنی گواہی دے رہے ہیں. صبح و شام ہم اگر انٹرنیٹ میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کیوں ہم نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں ہم اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ شاید جو خرابیاں پھیلاتے ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں اس دوڑ میں شامل ہونا چاہتے کہ ہم یہیں پر آ کے ان سارے لوگوں کو جو کہ خرابیاں ہی دیکھ رہے ہیں حق کا پیغام پہنچانے والے بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات کیسے حق کی گواہی دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کے لیے کتنی محنت کی. حق کی گواہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچاتے رہے، قرآن سکھاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی عمر رکھی ہے پوری انسانیت کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رول ماڈل ہے، آپ کا تو اسوہ ہے، ہمیں جس کو فالو کرنا ہے. اس سے اوپر جس کی عمر ہے وہ تو بونس ہے جس کو مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اتنی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سارے جہان تک کیسے پہنچے گی؟ کون خبردار کرے گا؟ کون اللہ تعالیٰ کی گواہی دے گا؟ اور کون اللہ تعالیٰ کی بات کسی تک پہنچائے گا؟ تو آج کیا ہم نہیں پہنچا سکتے؟ آج آپ یہ عہد کریں کہ سوشل میڈیا پہ جتنی بھی آپ کی وسعت ہے آپ اس کے ذریعے میسج پہنچائیں گے. چھوٹا سا میسج ہی ہے نا، جو آپ سیکھیں وہ آگے ڈیلیور کریں، اور کیا کرنا ہے. تو جو یوز کرنا ہے سوشل میڈیا کا تو اس طرح سے یوز کرنا ہے، احمقانہ کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیں اور میری طرف یہ قرآن وحی آ گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے. یعنی جس کو یہ پہنچے وہ بھی، اس کی بھی ذمہ داری ہے، میری، آپ کی، ہم سب میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ میسج آگے پہنچائے.
جس کو بھی پہنچے وہ ابلاغ اور انذار کا کام کرے، یعنی خوشخبریاں سنائے اور اللہ کے ڈراوے سے ڈرائے اور اس کو پہنچائے آگے۔ پہنچانے کا کام کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ کام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق سکھایا تو انہوں نے بھی دوسروں کو سکھایا۔ آج ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ اپنا اپنا جائزہ ضرور لیجئے گا اور عہد بھی کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے کہ میں کہاں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہوں۔ جو آپ کے پاس آ گیا علم، وہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حق کی گواہی کے اس مشن کو کیسے نبھایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قبول اسلام کے فوراً بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے مشن کو اپنا لیتے تھے اور اس کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ کیا ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ جب وحی آتی تھی تو کیسے اس پر عمل کرتے تھے اور آگے سے آگے یہ بات پہنچاتے تھے؟ حق کے گواہوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہ کیسے انہوں نے حق کی گواہی دینے کے لیے اپنا مال، اپنی زندگی اس راستے میں لگا دی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ کیسے اپنی قوتیں، صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا اثر و رسوخ اس راستے میں وقف کر دیا۔ جب ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب اسلام کی خدمت نہ کی ہو۔ حق کی گواہی کے راستے میں کتنی مشقتیں اٹھائیں، گھر والوں کو، گھر کو، اپنے شہر کو، کاروبار کو، سب چیزوں کو چھوڑنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ہجرت جب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے اور کس طرح سے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے حق کی گواہی کے لیے۔ سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھیے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے کس طرح سے مدینہ منورہ میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی سب سے پہلے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ ہر شخص مشنری تھا، ہر شخص نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میری رسپانسبلٹی ہے۔ آج ہم گھر اور گھرداری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، کیا دین کے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ کیا دین کا کام ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف چند مخصوص لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ یا وہ بھی اتنے کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے؟ تو کیا سب لوگ فارغ ہو چکے ہیں؟ وہ دور کیسا دور تھا؟ جو کوئی اسلام قبول کرتا وہ مشنری ہی بن جاتا، وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیتا۔ آج اپنی زندگیاں وقف کرنے کے لیے ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ کس دور میں ہم بیٹھے ہیں؟ تو حقیقت تو یہی ہے کہ جو واقعی حق کو پہچان لیتا ہے وہ حق کا گواہ بن جاتا ہے۔ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گواہ بن جاتا ہے اور قرآن پہنچاتا ہے۔ کیا ہم قرآن پہنچانے والے ہیں؟ اپنے آپ سے ضرور سوال کریں اور ساتھ ساتھ عہد بھی کرتے جائیں۔ رب العزت نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام امت نے کرنا ہے، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے۔ اور آج زمانے میں پیغام پہنچانے کے لیے امت مسلمہ نے امتوں کے بیچ میں دل جیسا کردار ادا کرنا ہے۔ یعنی جتنی بھی قومیں ہم نظر آ رہی ہیں ان سب کے اندر دل کا کام کرنا ہے، دل کا کام کرتا ہے، سارے جسم کو خون سپلائی کرنے کا کام کرتا ہے۔ دل کے پاس آ کر یہ خون صاف ہوتا ہے اور گندا خون دل کے پاس ہی آتا ہے اور وہ صاف خون پورے جسم میں سپلائی ہوتا ہے۔ تو امت مسلمہ کو یہ کام کرنا ہے۔ آج اسلام کی جڑیں مضبوط کس کی وجہ سے ہوں گی؟ ہماری وجہ سے۔ لیکن ہم کس کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم اسنیپ چیٹ کو،
ٹک ٹاک کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ ذرا سوچتے رہیے گا. قرآن پہنچانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سارے انسانوں کے درمیان یہ فریضہ اس امت نے انجام دینا ہے اور یہ قرآن پہنچانا ہے. قرآن کا مشن کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہی مشن پوری امت کا ہے. اور قرآن مجید کے پیغام کو ہر دور میں ہر علاقے کے لوگوں اور ہر قوم تک پہنچاتے رہنا، ہر نسل میں اسے جاری رکھنا، یہاں تک کہ قیامت تک اس امت کے ہر افراد نے قرآن کے مشن کو جاری رکھنا ہے. یہی اس امت کا مشن ہے، یہی اس امت کا اصل فریضہ ہے، یہی اس امت کی سعادت ہے. امت مسلمہ کو قرآن پہنچانے کا کام ہی فلاح و سعادت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے. جانیں بچانی ہے، لائف سیونگ کا کام جو ہے نا، وہ یہ کام ہے. یہ چیز آپ کی جان بچائے گی، اور کوئی چیز آپ کی جان نہیں بچائے گی. قرآن آپ کی جان بچائے گی، آپ کے پیاروں کی جان بچائے گا قرآن. اور اس کا مشن کیا ہے؟ قرآن مجید کا پیغام پہنچانا ہم سب کا مشن ہے. ہم اس سے بے بہرا نہیں ہو سکتے، کہ ہم دستبردار نہیں ہو سکتے کہ یہ تو پتہ نہیں کسی اور کا ہی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، ہم سب جواب دہ ہوں گے کہ قرآن کا پیغام پہنچانا. اپنے آپ سے کہیں کہ یہ میرا مشن ہے. قرآن کا پیغام پہنچانا ہماری نسلوں کا مشن ہے. اپنی نسلوں کو یہ بات سمجھانی ہے. قرآن مجید کو پیغام کو مرد بھی پہنچائیں گے، عورتیں بھی پہنچائیں گی، بوڑھے بھی پہنچائیں گے، بچے بھی پہنچائیں گے. ہر طرح سے ہر کیٹیگری کے لوگ اس پیغام کو پہنچائیں گے. قرآن کا مشن ساری امت کی ذمہ داری ہے. تو ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ترجمہ قرآن سیکھنا، قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنا، آسان تفسیر سمجھنا، قرآن کو درست انداز میں پڑھنا، یہی طریقہ ہے. اپنے آپ سے سوال ضرور کیجئے گا کہ میں کیا یہ کام کر رہی ہوں، اور میں نے کتنے لوگوں کو ان کاموں سے جوڑا ہے. خود سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے. ترجمہ قرآن، قرآن مجید کا پیغام، تفسیر قرآن، تجوید القرآن، یہ فرائض ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دو لوگوں نے سیکھ لیا تو سب کا فرض ادا ہو گیا. یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. قرآن کا مشن ساری امت کی ذمہ داری ہے. تو ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا، قرآن مجید کی اشاعت میں حصہ لینا، قرآن مجید کو تحفے کے طور پر پہنچانا. کیا آپ نے کبھی قرآن مجید کا تحفہ کسی کو دیا ہے؟ سوچتے رہیے گا. کیا آپ اس گاؤں میں رہتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں اس گاؤں کے؟ آپ نے کتنے لوگوں کو قرآن سے جوڑا ہے؟ آپ خود کتنا جڑے ہیں؟ اس بارے میں بھی سوچتے رہیے گا. قرآن کا مشن ساری امت کی ذمہ داری ہے. تو ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا، قرآن مجید کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ایسی جگہوں اور ایسے لوگوں تک پہنچانا جن کے لیے خود خریدنا مشکل ہو. کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ کیا جیلوں میں یا ایسی جگہوں پر جہاں پر کہ قرآن میسر نہیں ہے، ایسے ریموٹ ایریاز میں، کیا ہم نے وہاں تک قرآن پہنچایا ہے؟ یا ہم خود وہاں تک پہنچے ہیں، یا کسی کے ذریعے کسی کے توسط سے ہم نے یہ کام کیا ہے؟ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا ہے. قرآن مجید کے ترجمے کو عام کرنے کے لیے ترجمہ قرآن کو دور دراز علاقوں، مثلا دیہاتوں میں، ہسپتالوں میں، لائبریریوں میں، جہاں جہاں بھی آپ کی سورس ہے، جہاں جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، وہاں وہاں پہنچانا ہے. قرآن مجید کے ترجمے کو عام کرنے کے لیے ترجمہ قرآن کو دور دراز علاقوں میں ہم نے پہنچانا ہے. انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے نا؟ انشاءاللہ. نیت کریں، ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ نیت اور ارادے دیکھتا ہے، اور پھر آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے اور آگے سے آگے آپ کو پہنچا دے گا. قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ناظرہ قرآن سینٹرز بنانا اور ان کو آباد کرنا،
کیا ہم نے یہ کام کیا ہے؟ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے تحفیظ القرآن سینٹرز بنانا اور ان کو آباد کرنا، قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا ہے، قرآن مجید سے تعلق بنانے اور اس سے محبت کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید لکھوانے کی مہم میں حصہ لینا، اس مقصد کے لیے والقلم کے نام سے گروپ بنانا، بچوں کے اور یونیورسٹیوں میں مہم چلانا اور اس میں خود بھی بھرپور حصہ لینا، اسکولوں کالجوں میں اور دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے مراکز بنانا، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ تو آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ قرآن مجید کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروانا اور مختلف زبانیں بولنے والوں کے لیے فری ریسورس کے طور پر ای لائبریریز میں رکھوانا، قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید سیکھنے والوں کو اسکالرشپس دینے کا اہتمام کرنا، بچوں بچیوں اور نوجوانوں کے لیے قرآن مجید سیکھنے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو دور کرنا، مثلاً کوئی اپنے علاقے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا اس سے پہلے ہی قرآن مجید کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی دوسرے شہر یا ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اس کی مالی معاونت کرنا، ایسے طالب علموں اور طالبات کے لیے ماہانہ وظائف مقرر کرنا، اسکولز کالجز میں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہر طالب علم تک قرآن پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالنا، قرآن مجید ترجمہ قرآن کے پارے، تفسیر قرآن کے پارے اسکولز اور کالجز تک خود پہنچانا، اور جو لوگ اس مہم کو لے کر چل رہے ہوں ان کا ساتھ دینا، قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے باقاعدہ کوشش کرنا، خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانے کے لیے انتظامات میں حصہ لینا، تلاوت قرآن کے قومی اور بین الاقوامی مقابلے کروانا۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہاں پر بھی مقابلہ ہونے والا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اور نعت خوانی کا بھی۔ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے سلسلے میں آسان انداز میں سکھانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا۔ کیا آپ سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ سوچتے رہیے گا، خاص طور پر آن لائن سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے توسط سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے کوشش کرنا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے توسط سے قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چینل کوشش کر رہے ہیں ان کی خود مالی معاونت کرنا اور دوسروں کو ترغیب دلانا، جو ادارے کوشش کر رہے ہیں ان سے تعاون کرنا، قرآن مجید کے مراکز میں سے کسی مرکز سے وابستہ ہونا اور قرآن مجید کا خدمت گار بننے کے لیے قرآن والنٹیئر بننا، یعنی کسی بھی طرح سے مدد کرنا تاکہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس امت کو ساری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ اس امت کا وراثتی حق نہیں ہے بلکہ بھاری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اس امت نے ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ قرآن پہنچائیں گے؟ کیا آپ قرآن کے مشن کا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ۔ مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم، قد نری تقلب وجہک فی السماء، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو، اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی بے شک وہ جانتے ہیں بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ یہودیوں کا کفر اور عناد، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس
جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو ثابت قدمی کی ترغیب، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو ثابت قدمی کی ترغیب جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کریں اور اعتراض کرنے والوں کے پیچھے نہ لگیں۔ اس رکوع میں جو کرنے والے کام ہیں، حق کی گواہی دینا، رسول کی پیروی کرنا، اللہ کی رہنمائی سے فیضیاب ہونا، اللہ کی طرف نگاہیں لگانا یعنی امید، اور جو کام نہیں کرنے، نادانی، اعتراضات کرنا، الٹے پاؤں پھر جانا، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ظلم کرنا، حق کو چھپانا، شک میں مبتلا ہونا، یہ بھی نہیں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اس رکوع میں ہم کچھ کمٹمنٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر حالت میں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے حق کی گواہی دینی ہے انشاءاللہ۔ خواہش کے پیچھے چلنا ظلم ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پسند کو سوچوں گی اور اسی کے مطابق کام کروں گی انشاءاللہ۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ مل کر مشورے سے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے بیت اللہ امت مسلمہ کا امتیاز۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں بیت اللہ، نعمت اسلام کی تکمیل کا طریقہ کار، نیکیوں میں سبقت لے جانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تمہارا رخ تو ہمیشہ نیکی کی طرف رہنا چاہیے، اور نیکی تو وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے نیکی قرار دیا ہے۔ تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے والوں کی چند مہکتی یادیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں نچھاور کر دیں، جیسے کہ ہم دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر وقت سبقت لے جاتے تھے نیکیوں میں۔ سیدنا عمر بن خطاب کو کہتے سنا رضی اللہ عنہ کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس دولت تھی، میں نے کہا اگر میں کسی دن ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جا سکوں گا تو آج کا دن ہوگا۔ چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اسی قدر، یعنی آدھا مال۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تب میں نے دل میں کہا میں آپ سے کبھی بھی کسی معاملے میں بڑھ نہیں سکوں گا۔ ہر نیکی میں آگے بڑھ جانے کی روشن مثال۔ چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا۔ اچھا یہ بات ہم دیکھ چکے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہے، آج تم میں سے کون روزے دار ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مریض کی بیمار پرسی کی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کس نے کوئی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ مروان کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا جس آدمی میں ایک دن میں یہ صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم بھی اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں ہیں، ہم کیا کام کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا، تم یہیں کے یہیں نہیں رہ جاؤ گے، تم اپنے گھروں میں آباد، اپنے علاقوں میں، اور موت کے بعد اپنی قبروں میں نہیں رہ جاؤ گے، تمہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ انسان گل سڑ کر فنا بھی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ نئے سرے سے انہیں پیدا کرے گا، وہ انہیں سمیٹ کر پورا وجود عطا کرے گا، میدان حشر میں لا کر کھڑا کر دے گا، اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تیسری بار قبلے کی تبدیلی کا حکم، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور تم جہاں بھی کہیں ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ انسان انسانوں سے ڈرتا ہے تو دباؤ میں آ جاتا ہے، انسانوں کا خوف انسانوں کو سوائے ڈپریشن کے کیا دیتا ہے؟ اس کی وجہ سے بالآخر انسان کی ٹینشن اسے ڈپریشن تک پہنچا دیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی خوف تو ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، اللہ کے ڈر سے ہی تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اس عظیم ہستی کا خوف ہمیں کیوں نہ ہو جس کی مٹھی میں ہماری جان ہے، اس کا خوف ہمیں کیوں نہ ہو کہ جو چاہے تو ایک لمحے میں ہمیں ہماری زندگی سے موت تک پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ نعمت اسلام کی تکمیل کا طریقہ کار ہے جو یہاں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث فرمایا، رسول سب کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائے، رسول اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، انسانی نفوس کو پاک کرے۔ رسول انسانوں کو وہ سکھاتے تھے جو انسان نہیں جانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر تھے۔ ذکر اور شکر کا حکم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو
میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ کیا آپ بیٹھے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم سب پر۔ اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ شکر کا مطلب ہے نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، دل سے ان کو پہچاننا، ان کا اعتراف کرنا، زبان سے اقرار کرنا کہ مجھے جو بھی چیز ملی، میری صلاحیت، میرا وقت، میری جوانی، میرا علم، جو کچھ بھی مجھے ملا، میرے گھر والے، جو بھی ملا، وہ اقرار کرنا اپنی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہوئے نظر آنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے معاذ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ توفیق تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، ذکر کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اس رکوع میں جو کرنے والے کام ہیں، بھلائیوں میں سبقت لے جانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کی رہنمائی پانا، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، اللہ کو یاد رکھنا، دوسروں کو وہ باتیں سکھانا جو وہ نہ جانتے ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جو کام نہیں کرنے، ظلم کرنا، دوسروں میں نقص کی تلاش میں رہنا، دوسروں میں برائیاں تلاش کرنا، یہ نہیں کرنے کام۔ عموماً دیکھا گیا ہے لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کیا بتایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، لوگوں سے ڈرنا، ایسے نہیں کرنا، کفران نعمت کرنا، ناشکری، یہ کام نہیں کرنے۔ تو پھر ہم کچھ کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا ہے کہ اگر اس کی نظر سے گر گئی تو نہ زمین میں کوئی خیر خواہ رہے گا، نہ آسمان میں۔ سوچتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی توجہ رکھنی ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کر کے زبان سے ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے صبر اور نماز سے مدد۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: منصب امامت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیاری، صفا اور مروہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی روشن تعلیمات اور ہدایات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ استعانت سے مراد دین پر قائم رہنے کے لیے مدد اور قوت مانگنا ہے۔ یہ قوت صبر اور نماز سے ہی ملتی ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر نفس کو مرغوب چیزوں سے روکنا ہے اور اس کی مشقت برداشت کرنا ہے، خواہشات میں گرفتار ہونے سے نفس کو بچانا ہے، نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے سے رک جانا صبر ہے۔ مصائب برداشت کرنا بھی صبر ہے، جزا فضا سے رکنا بھی صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر صبر کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ شہداء زندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے، سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ یعنی 10 مرتبہ بھی وہ کرے گا، سوچے گا اور تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ جاؤں اور دوبارہ شہید ہو کے آؤں، اتنا زیادہ اس کو ریوارڈ دیا جائے گا۔ مومنوں کو آزمایا جاتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ مومن کی شان تسلیم و رضا ہے۔ وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت کے موقع پر سچا مومن یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس کی رضا پر راضی ہیں، ایک دن ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ہمارے صبر پر بے حساب اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ منصب امامت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیاری، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لینی ہے، امت کا دل اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، کسی اور سے نہیں، اللہ سے جوڑنا ہے، نقصانات برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، بھوک برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، خوفناک حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں یہ سب کام کس کے لیے کروں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کام کرنا ہے۔ صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو صفا اور مروہ صبر کی نشانیاں ہیں۔ اور صبر کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا صبر تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے بچے کو لے کر بے آب و گیا وادی میں گھومتی رہیں اور پانی کی تلاش کرتی رہیں، صفا پہ کبھی چڑھتیں پھر اترتیں، پھر مروہ پہ چڑھتیں پھر اترتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی اس تڑپ کو کیسے فرائض میں شامل کر دیا، قیامت تک کے لیے یہ فرائض ہیں۔ دینی احکامات چھپانے والوں کے لیے وعید، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی روشن تعلیمات اور ہدایات، یہ چھپانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔
سارے جہان کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچانی ہیں انشاءاللہ۔ دین احکامات چھپانے والوں کے لیے وعید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حازم کو لکھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہوں ان پر نظر کرو اور ان کو لکھ لو، کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علماء دین کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی حدیث قبول نہ کرو، اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلائیں اور ایک جگہ جم کر بیٹھیں تاکہ جاہل بھی جان لے اور علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے۔ تو کیا خوبصورت بات تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کی کہ انہوں نے کس طرح سے حدیث کو پھیلانے کا کام کیا۔ اور آپ جانتے ہیں چھپانے کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ سنیں، سمجھیں اور اس کے بعد کسی سے بیان نہ کریں تو یہ چھپانا ہی ہے۔ آپ جو کچھ بھی سنتے ہیں آگے بتانا آپ کا فرض ہے۔ علم چھپانے کے لیے نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کون لوگ دائمی لعنت سے بچ سکتے ہیں؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ کفر کی حالت میں مر جانے والوں کو وعید ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ کافروں کا انجام ہے اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں، اسی کے لیے دل کو خالص کرنا ہے، ساری امت کا دل اسی سے جوڑنا ہے، تمام کام اسی کی رضا کے لیے کرنے ہیں، تمام کاموں میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں صبر، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کی تیاری کرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنا، شوق سے نیکی کرنا، یہ کرنے والے کام ہیں۔ توبہ کرنا اور اپنی اصلاح کرنا، اور دوسروں کی بھی اصلاح اگر ہو سکتی ہو تو احسن طریقے سے۔ ڈونٹس ہیں، یعنی جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانا اور کفر، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنی یہ عادت بنانی ہے کہ جب کوئی مشکل پڑے تو زبان سے بے صبری کے کلمات نہیں نکالنے، دل کو بے چینی سے بچانا ہے۔ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، خوب سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہوں، تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مصیبت میں یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ بے صبری کا عملی مظاہرہ کرنے سے خود کو بچانا ہے، صبر کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں،
جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے باہم آنے جانے میں، کشتیوں میں، بارش میں، جاندار مخلوقات میں، ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں۔ مشرکوں کے دنیا اور آخرت کے حالات، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، مشرکوں کے دنیا اور آخرت کے حالات ہیں، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں، ساری قوت، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ قیامت کے دن دیوی دیوتا اپنے پجاریوں سے بیزار ہوں گے، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ قیامت کے دن مشرک شرک سے بیزار ہوں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں، جیسا کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں، ان کے رہنما آخرت میں ان سے قطع تعلقی کا اظہار کریں گے، آخرت میں یہ ایک موقع چاہیں گے تاکہ ان شریکوں سے قطع تعلقی کا اظہار کر سکیں، اپنے اعمال پر حسرت سے ہاتھ ملیں گے، جہنم کی آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں عقل سے کام لینا، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت، اور جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، ظلم اور اظہار بیزاری۔ اس رکوع میں ہم کمٹمنٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کا آغاز کرنے کے لیے انشاءاللہ زبان پر بار بار اللہ اللہ لانا ہے، اور کرنے کا کام ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، ٹیلی فون اٹھاتے اور ملتے ہوئے السلام علیکم، ہر کام کے اختتام پر، نعمت ملنے پر، کسی کی تعریف کرنے پر الحمدللہ، تکلیف پہنچنے پر، مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی سے کوئی تحفہ، کوئی اچھی بات، کوئی اچھی نصیحت کرے، محاسبہ یا تنقید کرے تو جزاک اللہ خیر۔ اپنے گناہ یا عذاب کے ذکر پر استغفر اللہ، کسی کو خوشی ملنے پر بارک اللہ، کسی بیمار کی عیادت کے وقت لا باس طہور انشاءاللہ، کسی خوبصورت چیز یا کسی میں خوبی دیکھ کر ماشاء اللہ سبحان اللہ، کسی کام کو شروع کرنے کی نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ، کسی مشکل کام پر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے حلال اور حرام کے احکامات ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: حرام شیطان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انکار کرنے والے، حلال اور پاک چیزیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام، مجبوری میں اجازت کی شرائط، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانے والے، اللہ نے کتاب برحق نازل کی ہے، حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم،
یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ حرام شیطان کا راستہ ہے، بدی کا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ پر الزام کا راستہ ہے۔ مشرک تقلید کرتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔ مشرک جانوروں کی طرح ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انکار کرنے والے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ طیب رزق کھانے اور شکر کرنے کا حکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں بے تکلف کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کے گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام 4 ہیں: مردار، سور کا گوشت، خون، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اور کوئی نام پکار دیا جائے۔ مجبوری میں چند شرائط ہیں: بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانے والوں کو وعید ہے، یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کے خریدار بن گئے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہود شدید عذاب کے مستحق قرار پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانے والے حرام کھانے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے ان سے، اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، انہوں نے بخشش کے بدلے عذاب کا سودا کیا۔ ڈوز ہے یعنی وہ کام جو کرنے والے ہیں: حلال کھانا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا یعنی عبادت، اور جو کام نہیں کرنے: شیطان کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہنا جن کے متعلق علم نہیں، بے حیائی، عقل سے کام نہ لینا، یہ کام نہیں کرنے۔
باپ دادا کے طریقوں کی پیروی کرنا، ہدایت یافتہ نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انکار کرنا یعنی کفر، بغاوت، قانون شکنی کا ارادہ کرنا، زیادتی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیاوی فائدوں کی بھیٹ چڑھا دینا، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، یہ سارے کام نہیں کرنے، مغفرت کے بدلے عذاب مول لینا، کتاب میں اختلافات کرنا، جھگڑوں میں حق سے دور نکل جانا، حق بات کو سننے کے لیے بہرا بن جانا، ایسے کام نہیں کرنے، کمٹمنٹ کریں گے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ، برائی اور بے حیائی ہے شیطان کا طریقہ، اس کو چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تحت آنے والے عام رسوم و رواج ان سب کو چھوڑ دینا ہے، توہم پرستی، جاہلانہ رسومات، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کام کرنا ہے۔ آج کھانے پینے کی ہر شے کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کھانے سے ملنے والی قوت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 6 ہے نیکی، قصاص، دیت اور وصیت۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں نیکی، قصاص، دیت اور وصیت۔ حقیقی نیکی کیا ہے؟ اس آیت کو آیت بر بھی کہتے ہیں۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ متقی ہیں۔ نیکی، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، پیغمبروں اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے اندر پروان چڑھنے والی نیکیاں، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عہد کو پورا کرنا، صبر کرنا، سچائی اختیار کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ قصاص کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے، اور یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قصاص، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یہ قصاص ہے۔ اور دیت کا حکم ہے، اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا، معافی کی گنجائش بھی موجود ہے۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، یہ بات ہے، اور وصیت 1/3 حصے میں سے ہو سکتی ہے۔ جان بوجھ کر وصیت بدلنے کا گناہ اسی پر ہے جو بدلے گا، پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اصلاح کے لیے وصیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے
بس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرنا، رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا، یتیموں پر مال خرچ کرنا، مسکینوں پر مال خرچ کرنا، مسافروں پر مال خرچ کرنا، سائلوں پر مال خرچ کرنا اور غلاموں کی آزادی میں مال کو خرچ کرنا. اقامت صلاۃ یہ کام کرنے والے ہیں، ادائیگی زکوٰۃ اور ایفاء عہد، صبر، صدق، سچائی، تقوی، وصیت کرنا، عقل سے کام لینا، اصلاح کرنا. یہ سارے کام کرنے کے لیے ہے. اور جو کام نہیں کرنا ہے، اس رکوع کی روشنی میں زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا، سن کر بات بدلنا، یہ کام نہیں کرنا ہے. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرورت مندوں کو دینا ہے، انسانوں کو ان کی مصیبتوں سے نکالنا ہے. آج ضرور کسی نہ کسی کی مدد کرنی ہے. مدد کرنے کا آغاز گھر والوں سے کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 7 ہے روزے کے احکامات. اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں روزہ، رمضان اور مال. روزے فرض ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ. ایام معدودات، بیمار اور مسافر کے لیے روزے کے معاملے میں رخصت ہے. گنتی کے چند دن ہیں. پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے مریض ہو یا سفر پر، تو دوسرے دنوں میں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے. اور جو لوگ اس یعنی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. روزہ فرض ہے. جب فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے اس وقت روزہ رکھنے کا حکم ہے. فرض روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. روزہ تقوی، شکر، صبر اور نرمی کی تربیت دیتا ہے. بیماری یا سفر کی صورت میں قضا ہو سکتی ہے، اور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. رمضان میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق اور باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. رمضان تم رحمتوں کی سبیل ہو. یہ رمضان کی باتیں ہیں. رمضان تم تو محبتوں کے سفیر ہو. رمضان تم آتے ہو تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تمہارے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تمہارے آتے ہی نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے. تمہارے آتے ہی بدی کی رغبت کم ہو جاتی ہے. کس قدر انسانوں کے لیے یہ موسم خیر اور بھلائی والا ہے. رمضان تم آتے ہو تو رحمت
مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پیغام لے کر آتے ہو۔ رمضان، تمہاری آمد انسانوں کے دلوں میں نیکی کا شوق جگا دیتی ہے۔ رمضان، تم ملو گے جہاں ہے نیکی وہاں۔ رمضان، تمہاری آمد کی وجہ سے کیسے محبتوں کے بلاوے بڑھ جاتے ہیں، دوستیوں کے مسافے، تعلقات، رابطے بدل جاتے ہیں۔ رمضان، تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر بھوک کو چکھیں، ہم اپنے رب کی خاطر پیاس کو برداشت کرنے کی لذت پائیں۔ رمضان، اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ اس میں روزے رکھتے ہیں، قرآن رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دعائیں سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دعائیں سنتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ روزے اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جیسے روزہ ہمارے لیے اہم عبادت ہے، اسی طرح سے دعا بھی اہم عبادت ہے۔ جیسے روزہ اہم عبادت اور ایک تربیتی عمل ہے، ایسے ہی دعا بھی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ دعا گناہوں سے توبہ کا ذریعہ ہے۔ گناہ گار توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ ہدایت کا ذریعہ ہے، دعا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ رمضان کی راتوں اور میں بیویوں سے صحبت کرنا حلال ہے۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، پھر اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ رشوت گناہ اور حرام ہے، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں تقوی، شکر، دعا، شوق سے نیکی کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار اور اعتراف۔ جو کام نہیں کرنے، خیانت، لوگوں کے مال ظالمانہ طریقے سے کھانا۔ اس رکوع میں کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنے کی کوشش کروں گی۔ 3 ایسے کاموں کا انتخاب کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان سے رکنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8، نیکی کے بڑے کام۔ مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے: نیکی، جہاد فی سبیل اللہ، فتنہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ یعنی انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ۔ نئے چاند کے بارے میں سوال کا جواب۔ وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں
اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں نہ ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نیکی تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدوں کی پابندی ہے۔ قتال کا حکم، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی لوٹ کے لیے لڑتا ہے اور آدمی نام کے لیے لڑتا ہے اور آدمی اپنا مرتبہ دکھانے کو لڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔ قتال کے احکامات ہیں، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ جنگ بندی کی صورت میں کافروں سے مغفرت اور رحمت کا وعدہ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی جہاد کب تک جاری رہے گا؟ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اسلامی جہاد کب تک جاری رہے گا؟ اسلامی جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ تو ایسا کب ہوگا؟ ایسا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی اور دین صرف اور صرف اللہ ہی کا رہ جائے گا اور شرک مٹ جائے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، زیادتی نہیں کرنی۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو۔ مسجد حرام کے قریب جب تک دشمن نہ لڑے تم نے نہیں لڑنا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا کسی پہ زیادتی نہیں کرنی۔ اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک کہ فتنہ باقی ہو، جب تک دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے۔ حرام مہینوں میں جنگ کے بارے میں احکامات ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام حرامی والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے۔ چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مال کو اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھنا، مال پر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حق سمجھنا، مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، مال کو دینی ضروریات کے لیے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے مال کو صرف اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے خرچ کرنا ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنا۔ حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو
تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے۔ حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرنے کی بات ہے۔ پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اس رکوع میں جو کرنے والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، زیادتی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، احسان کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، زیادتی کرنا، یہ کام نہیں کرنے۔ اور کوئی کمٹمنٹ کریں گے، آج یہ سوچنا ہے کہ آئندہ سوچتے رہنا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، مثلاً مال، وقت، صلاحیتیں، تعلقات، اگر میں نے اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے جو کچھ ہے، مال، نعمتیں، قوتیں، صلاحیتیں، محبتیں اور بہت کچھ، وہ سب کچھ کیوں کر میرے حوالے کر دے؟ تو اللہ کے لیے اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کیوں آپ کو دے دے؟ رکوع نمبر 9 ہے حج کے احکامات اور اسلام میں پورے داخلے کا حکم۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں حج، دعا، انسانوں کی اقسام، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ڈگمگانے پر ذہن میں رکھنا ہے، حج میں فحش گفتگو، بدعملی، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو، تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدہ امہ۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی اس طرح سے پاک ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کہ اپنے احساس کو جگاؤ، تمہارا مالک دیکھتا ہے، بھلائیاں جمع کر لو، آگے بڑھتے جاؤ، نیکی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سفر حج میں تجارت کی جا سکتی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ حج کے لیے عرفات جانا ضروری ہے، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ حج کے اعمال پورے کرنے کے بعد ذکر اور دعا کا حکم ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جو شخص آخرت کے خوف کو دل میں رکھ کر جیتا ہے، حج کے مقامات پر آخرت کی دعائیں نکلتی ہیں، اور جو اس دنیا کی محبت میں جیتا ہے وہ حج کے مقامات پر بھی صرف دنیا ہی مانگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا مانگنے سے روکا نہیں ہے، لیکن یہ حکم دیا ہے کہ دنیا بھی مانگیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی۔ جو شخص آخرت کے خوف کو دل میں رکھ کر جیتا ہے تو حج کے مقامات پر اس کے دل سے آخرت والی دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ایام تشریق میں ذکر کا حکم ہے، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو حج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عرفات کا اجتماع قیامت کے اجتماع کی ایک مثال ہے۔ منافقوں کے حالات: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ منافق کی عملی سرگرمیاں: اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، اور وہ کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ نصیحت کیے جانے پر منافق کا طرز عمل ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گناہ اور نافرمانی دونوں اکٹھی ہو جائیں تو تکبر پروان چڑھتا ہے۔ اپنی ذات کی بڑائی کا احساس حق کی دعوت دینے والے کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، اسی لیے کہ وہ داعی کو یعنی حق کی دعوت دینے والے کو اپنے سے چھوٹا خیال کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہوں میں داخل ہے کہ انسان سے کہا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو وہ الٹا نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ دے کہ تم اپنی نہ بیڑو، تم کون ہوتے ہو نصیحت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینا مخلص مومن کی نشانی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یشری نفسہ، اپنی جان تک بیچ دیتا ہے۔ اس کا مفہوم اگر دیکھیں تو اپنی جان کا خریدنے والا، اس نے دنیا کے غلام نفس کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص کر کے پیش کر دیا۔ اس نفس پر اس کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یشری نفسہ، اپنی جان تک بیچ دیتا ہے۔ ایسا شخص دنیا کی ساری اغراض اور تمام مقاصد کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو لائف سٹائل چھوڑا ہے اسے اسلام میں شامل نہ کریں، یعنی خالصتاً اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کوئی بھی ایسی باتیں جو اسلام کے خلاف ہیں یا اپنی عادات اور اپنی خواہشات کو اسلام میں داخل نہ کریں۔ واضح دلائل آنے کے بعد بھی صحیح راستے پر نہ چلنے والوں کو وعید ہے۔ پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ قیامت سے پہلے پہلے ایمان لانے کی دعوت ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے
ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے کہ کس چیز کا انتظار ہے، کسی خوفناک دن کا انتظار ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دینی ہے، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، تاخیر نہ کرو۔ اس رکوع میں جو کام نہیں کرنے، زیادتی کرنا، یہ کام نہیں کرنے، اور جو تو کام کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعائیں مانگنا، تقوی کی روش اختیار کرنا، رضائے الہی کی طلب میں جان کھپانا، مصلحتوں اور تحفظات کا خیال نہ کرنا، اپنا مال اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا، اللہ کے لیے یکسو ہونا۔ اس رکوع کے کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، حق کی نصیحت کو قبول کرنا ہے، نصیحت کو اپنی ذات اور عزت کے خلاف نہیں سمجھنا، برا نہیں منانا، اچھا محسوس کرنا ہے، نصیحت کرنے والے کو اپنا مخلص سمجھنا ہے، شیطان کی نہیں ماننی، اس کے وسوسوں سے نکلنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ مجھے اسلام میں پورا داخل کر دے، جھجک، رکاوٹ، نفسیاتی الجھن دور کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب ہمارا یہاں پہ ٹائم 7:30 ہو چکے ہیں، تو آپ لوگ بتا دیں کل کر رہے ہیں پھر؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔